بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط فيصح دخول الفاء في الخبر بالاتفاق. وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط فيصح دخول الفاء في الخبر وذلك الاسم الموصول بفعل أو ظرف أو النكرة الموصوفة بهما وليت ولعل مانعان بالاتفاق. یہ متن کی عبارت. اب یہاں سے اگلا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں. مبتدا اور خبر کے احکامات میں سے وہ یہ کہ مبتدا کی خبر پر فا کا داخل کرنا کب ہو. ٹھیک ہے، مبتدا کی خبر پر فا کب داخل ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں دیکھو تین باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مبتدا مشتمل ہوگا معنی شرط پر. ٹھیک ہے، اور اس کا قصد بھی ہو، ارادہ بھی ہوگا. مبتدا مشتمل ہو کس پر؟ معنی شرط پر، اور وہ مقصود بھی ہو. کیا ہو؟ یعنی اس کا ارادہ کیا گیا ہو. ایسی صورت میں تو فا کا داخل کرنا واجب. ایسی صورت میں فا کا داخل کرنا، اس کو کہتے ہیں بشرط شیء. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بشرط شیء. نحو کی اصطلاح میں اس کا نام ہے بشرط شیء. دوسری چیز ہے کہ مبتدا جو ہے معنی شرط کو متضمن ہو لیکن وہ مقصود نہ ہو. معنی شرط پر مشتمل ہو لیکن مقصود نہ ہو، یعنی اس کا ارادہ نہ کیا گیا ہو. ایسی صورت میں عدم دخول فا واجب. ایسی صورت میں کیا ہے؟ یعنی فا کا داخل نہ کرنا واجب. فا نہیں لے کر آئیں گے. اس کو کہتے ہیں بشرط لا شیء. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلا تھا بشرط شیء. ایسی صورت میں فا کا داخل کرنا واجب ہے. اور دوسری صورت ہے بشرط لا شیء کی کہ مبتدا شرط کے معنی پر مشتمل ہو لیکن مقصود نہ ہو، اس کا ارادہ نہ کیا گیا. تیسری صورت ہے جہاں سلب ضرورت جانبین سے ہو. اس کو امکان خاص بھی کہتے ہیں. یعنی سلب ضرورت طرفین سے، یعنی مبتدا متضمن ہو معنی شرط کو اور مقصود یا غیر مقصود کی بات ہی نہیں. ایسی صورت میں فا کا داخل کرنا بھی صحیح ہے اور فا کا نہ داخل کرنا بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، بغیر کسی شرط کے. وہاں شرط کوئی نہ ہو، جیسے وہ پیچھے شرط ہی نہ ارادہ ہو یا ارادہ نہ ہو. یہاں کوئی شرط نہیں ہے ارادے کے ہونے کی یا نہ ہونے کی. ایسی صورت میں فیصح دخول الفاء. تو یہ صرف تیسری صورت کے بارے میں بات ہے، متن کی بات ہے. فیصح یہ کس کے بارے میں؟ تیسری صورت کے بارے میں. ورنہ پہلی صورت میں تو ویسی واجب ہے اور دوسری صورت میں عدم واجب ہے. تو فیصح بتا رہا ہے کہ ان دونوں صورتوں میں نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی وضاحت ہے کہ مبتدا شرط کے معنی پر مشتمل ہو اور مقصود ہو، اس کا قصد کیا گیا ہو. ایسی صورت میں خبر پر فا کا داخل کرنا واجب. اور اگر مبتدا مشتمل ہو معنی شرط پر لیکن مقصود نہ ہو تو فا کا نہ داخل کرنا واجب. اور تیسری صورت ہے کہ مبتدا شرط کے معنی کو مشتمل ہو قطع نظر مقصود یا عدم مقصود. ایسی صورت میں فا کا داخل کرنا صحیح ہے، جائز. تو یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، تیسری صورت کے بارے میں. ٹھیک ہے، جو متن کی عبارت ہے. اچھا، ایک بات یہ آپ کو سمجھ آ گئی. دوسری بات یہ کہ معنی شرط سے کیا مراد ہے. وہ کہتے ہیں کہ اول سبب ہو کس کے لیے؟ ثانی کے لیے.
اول سبب ہو کس کے لیے؟ ثانی کے لیے. یا اول کیا بن رہا ہو؟ اول حکم ہو کس کا؟ ثانی. ٹھیک ہے، اول سبب بنے ثانی کے ذریعے حکم لگانے کا. اول سبب بنے کس کا؟ ثانی کے حکم لگا. ٹھیک ہے، ثانی کے ذریعے حکم لگانے کا. وہ ایک دوسری قید ایک وجہ سے لگائی ہے، وہ آگے اعتراض آ رہا ہے اس کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اول سبب ہو ثانی کے لیے، ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ فا داخل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ یعنی معنی شرط کی آپ نے وضاحت یہ کی نا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وما بکم من اللہ، کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس بکم من نعمت فمن اللہ. ٹھیک ہے، سورۃ نحل کی آیت نمبر 53، کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس نعمت ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس میں یہ ایہام ہوتا ہے اگر اس کو شرط بنایا جائے نا کہ اول سبب بنے کس کے لیے؟ ثانی کے لیے. یعنی اب نعمت سبب بن رہا ہے کس بات کا؟ اس بات کا کہ وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. یعنی اس کے پاس نعمت کا ہونا. تو معلوم ہوا کہ اس کے پاس جو نعمت نہیں ہے، مطلب کیا ہے؟ اس بات کا ایہام پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کی طرف سے نہیں ہے؟ اللہ کی طرف سے. اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اول سبب بنے ثانی کے ذریعے حکم لگانے کا. اول سبب بنے ثانی کے ذریعے حکم لگانے کا. تو یہ دوسری قید انہوں نے لگائی تاکہ یہ والا اعتراض وارد نہ ہو. تو اب اس کو دیکھ لو. فقد يتضمن المبتدا معنی شرطی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار جو ہے نا وہ کیا ہوگا؟ مبتدا شامل ہو، مشتمل ہوگا کس کو؟ معنی شرط کو. وہو سببیت الاول للثانی. معنی شرط کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ کس کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اول سبب ہو کس کا؟ ثانی کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی اول ہو تو ثانی ہو. او للحکم بھی، یا اول سبب بنے کس کا؟ ثانی کے پائے جانے کا. اچھا جی، یعنی ثانی کے حکم لگانے کا. جیسے وہ آپ نے مثالیں وغیرہ بھی پڑھی ہیں اس میں کہ منطق وغیرہ میں ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود. ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود. اسی طرح ان کان النہار موجودا فالشمس طالیۃ. اور تو اب کہہ رہے ہیں فلا یرد علیہ. اب جب ہم نے للحکم بھی کی قید لگائی نا، تو اب اس پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا. نحو قولی تعالیٰ، اس قسم کی مثالوں میں جیسے اللہ تعالیٰ کا قول وما بکم من نعمت فمن اللہ. وما بکم من نعمت فمن اللہ. اور تو اب یہ کس کے لیے کہ سبب اول سبب بن رہا ہے ثانی کے ذریعے حکم لگانے کا. ٹھیک ہے، ثانی کے لیے وہ شرط نہیں بن رہی، اس وجہ سے یہ قید لگانی پڑی، ورنہ پھر وہ اعتراض لازم آنا. یہاں پر کیا ہو گیا؟ فیشبہ المبتدا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں فا خبر پر فا داخل کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں. فیشبہ المبتدا والشرط فی سببیتہ للخبر، کہ اب مبتدا کی مشابہت ہوگی کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ. مبتدا کی مشابہت ہوگی کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ. کس چیز میں مشابہت ہے؟ فی سببیتہ للخبر، خبر کا سبب ہونے میں. خبر کا سبب ہونے میں. جیسے سورج طلوع ہوگا تو دن نکلے گا. تو اب یہ سورج کا طلوع ہونا یہ سبب ہے کس کے لیے؟ دن کے موجود ہونے کے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جب مبتدا متضمن ہو، مشتمل ہو معنی شرط پر، تو ایسی صورت میں خبر پر فا داخل کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت مبتدا کی مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ. کہ جس طرح شرط سبب بنتی ہے کس کا؟ جزا کا.
اسی طرح مبتدا سبب بن رہا ہے کس کا؟ خبر کا. مبتدا سبب بن رہا ہے کس کا؟ خبر کا. کسببیت الشرط للجزاء، جیسا کہ سبب کا سبب ہونا کس کے لیے؟ شرط کا سبب ہونا کس کے لیے؟ جزاء کے لیے. تو اب وہ مبتدا، اب دیکھو وجہ شبہ سمجھ آ گئی. مبتدا یہاں پر کیا ہے؟ مشبہ بھی، اور شرط کیا ہے؟ مشبہ، جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے. وہ نہیں، مبتدا مشبہ ہے اور شرط مشبہ بھی. مبتدا کو تشبیہ دی جا رہی ہے، کس کے ساتھ دی جا رہی ہے؟ شرط کے ساتھ. اب وجہ شبہ کیا ہے؟ سبب ہونا. وجہ جو مشابہت کیا ہے؟ مشابہت کی وجہ کیا ہے؟ سبب ہونا. کہ جس طرح شرط سبب ہوتی ہے کس کے لیے؟ جزا کے لیے. اسی طرح مبتدا جب مشتمل ہو معنی شرط پر تو وہ سبب ہوتا ہے کس کے لیے؟ خبر کے لیے. اس وجہ سے خبر پر فا، تو جس طرح شرط کی جزا پر فا داخل ہوتا ہے تو اسی طرح ایسے مبتدا کی خبر پر فا کا داخل کرنا جائز ہے. فَيَصِحُّ دُخُولُ الْفَاءِ فِي الْخَبَرِ، تو صحیح ہوگا فا کا داخل کرنا خبر کے اندر. اسی طرح وَيَصِحُّ عَدْمُ دُخُولِهِ فِيهِ، اور نہ داخل کرنا بھی صحیح ہوگا. تیسری صورت کی بات ہے نا. نظراً الی مجرد تضمن المبتدا معنی شرط، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امکان خاص کے درجے میں امکان خاص کا معنی یہ کہ سلب ضرورت جانبین سے ہو، داخل کرنا بھی صحیح ہے، نہ داخل کرنا بھی صحیح ہے. کیوں؟ نظراً الی مجرد تضمن المبتدا معنی شرط، کہ یہاں پر صرف کیا ہے؟ محض اشتمال ہونا، مشتمل ہونا پایا جا رہا ہے مبتدا کا کس پر؟ معنی شرط پر. اس طرف دیکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ فا کا داخل کرنا بھی صحیح ہے، نہ داخل کرنا بھی صحیح ہے. اب اگلی دو صورتیں بتا رہے ہیں جو ہم نے پہلی دوسری پڑھی تھی. وَأَمَّا إِذَا قُصِدَتْ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى فِي اللَّفْظِ، اگر لفظوں میں اس معنی کی دلالت کا ارادہ بھی کر لیا جائے. ایک تو ہے نا کہ اتفاقاً کیا ہو گیا؟ مبتدا معنی شرط پر مشتمل ہے جیسے یہاں ہو رہا ہے. ایک یہ کہ وہ مقصود بھی ہو، ایسی صورت میں فَيَجِبُ دُخُولُ الْفَاءِ فِيهِ، ایسی صورت میں فا کا داخل کرنا واجب ہوگا. صورت میں فا کا داخل کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. وَأَمَّا إِذَا لَمْ تُقْصَدْ، اور جب اس کا قصد نہ کیا جائے دلالت کا، یعنی مبتدا متضمن ہو معنی شرط کو لیکن دلالت مقصود نہ ہو، فَلَمْ يَجِبْ دُخُولُهُ فِيهِ، تو ایسی صورت میں فا کا داخل کرنا واجب نہیں ہوگا. بل یجب عدمہ، بلکہ اس کا نہ داخل کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر دونوں چیزیں نہیں ہیں. مبتدا مشتمل ہے معنی شرط کو لیکن نہ تو قصد ہے نہ ہی غیر قصد، قطع نظر اس کے. تو اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ فا کا داخل کرنا بھی صحیح ہے، نہ داخل کرنا بھی صحیح ہے. بذالک المبتدا، اب وہ کہنے ہیں وہ کون سا مبتدا ہوگا؟ جو ہم نے تعریف پڑھی نا کہ وہ مبتدا جو مشتمل ہو معنی شرط کو، اس کی خبر پر فا کا داخل ہونا صحیح ہے. صحیح ہونے کا مطلب یہ کہ نہ داخل کرنا بھی صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ مقصود ہوگا پھر تو واجب ہوگا، اگر غیر مقصود ہوگا تو عدم دخول واجب ہوگا. اچھا وہ کہہ رہے ہیں وہ کون سا مبتدا ہوگا، اس کی صورتیں بتائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ وہ مبتدا ہے اس میں موصول ہو، ایسا اس میں موصول جس کا صلہ جو ہے نا فعل آ رہا ہو، ایسے اس میں موصول اس کا صلہ فعل ہو یا ظرف ہو، اور اس کی خبر پر فا کا داخل ہونا صحیح ہے. اسی طرح نکرہ ہو اور وہ موصوف بن رہا ہو. نکرہ کیا بن رہا ہو؟ موصوف بن رہا ہو. اور کس کے ساتھ؟ اس کی صفت کیا ہو؟ فعل ہو یا شبہ فعل، فعل ہو یا ظرف، فعل ہو یا، تو دو صورتیں ہیں، دو چیزیں ہوں گی. وہ اس میں موصول جس کا صلہ فعل یا ظرف آ رہا ہو، دو تو یہ ہوگی. اور اگلی تیسری چوتھی کیا ہے کہ وہ نکرہ جو موصوف ہو، نکرہ کیا ہو اور اس کی صفت
جملہ فعلیہ ہو یا ظرف ہو، اس کی صفت کیا ہو. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ مبتدا جو متضمن ہے معنی شرط کو، اس کی خبر پر فا کا داخل ہونا صحیح ہے. اب پہلے کی مثال کہ وہ اس میں موصول جس کا صلہ جملہ فعلیہ ہو، الذی یأتینی فلہ درہم، الذی یأتینی فلہ درہم. اب دیکھو الذی اس میں موصول، الذی یأتینی، یأتی فعل، فاعل ضمیر فاعل، نون وقائے یا متکلم، فعل مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول کے لیے. اب اس میں موصول کا صلہ کون بنا؟ جملہ فعلیہ. تو یہ موصول صلہ مل کر مبتدا، فلہ درہم، یہ اس کی خبر. تو یہ اب اس خبر پر فا کا داخل ہونا صحیح. مطلب کیا ہے کہ جو بھی میرے پاس آئے گا اس کے 1 درہم ملے. اچھا دوسری مثال کہ اس میں موصول ہو اور اس کا صلہ ظرف آ رہا ہو، الذی فی الدار فلہ درہم، الذی فی الدار. اب دیکھو الذی اس میں موصول، فی الدار جار مجرور مل کر کیا بنا؟ ظرف. ٹھیک ہے، اب اس ظرف جار مجرور مل کر آپ کو پتہ ہے تو ظرف کیا ہوگا؟ اس کے لیے کوئی متعلق چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا نکالیں گے؟ فعل. تو وہ جملہ ہو کر کیا بنے گا؟ صلہ. موصول صلہ مل کر مبتدا اور فلہ درہم اس کی خبر. یعنی مثالیں انہوں نے اکٹھی دے دیں. اسی طرح ہم نے کہا کہ وہ نکرہ جس کی صفت کون آ جائے؟ فعل آ جائے. وہ نکرہ جس کی صفت فعل آئے یا ظرف آئے. اب دیکھو کل رجل یأتینی فلہ درہم، اس کی مثال بھی یہی. کل رجل، کل مضاف، رجل موصوف، کل مضاف موصوف. اب موصوف کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صفت. یأتینی جملہ ہو کر اس کی صفت. اب یہ دیکھو یہاں پر یہ کیا ہے؟ رجل ایسا نکرہ ہے جس کی صفت کون آ رہا ہے؟ فعل. فلہ درہم، تو اس کی خبر پر فا کا داخل ہونا صحیح. یہ ہمارا محل استشہاد ہے. اسی طرح کل رجل فی الدار فلہ درہم، مثالیں ایک جیسی بنیں گی تاکہ یاد رکھنا آسان ہو، سمجھنا آسان ہو. اب یہاں پر بھی دیکھو کل مضاف، رجل موصوف، فی الدار جار مجرور مل کر اس کی صفت، یعنی آگے جملہ ہو کر اس کی صفت بنے گا. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ تیسری چوتھی صورت تھی کہ وہ نکرہ جس کی صفت فعل جملہ فعلیہ ہو یا ظرف ہو، تو اس کی خبر پر فا کا داخل ہونا صحیح ہے. تو ہم کہیں گے کل رجل یأتینی فلہ درہم، کل رجل فی الدار فلہ درہم. تو یہ 4 صورتیں ہوں گی. 2 مثالیں اس کے علاوہ ہے جو شارح ذکر کر رہے ہیں. ایک مثال تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اسم جو موصوف بنے اور اس کی صفت کیا ہو؟ اس میں موصول آ رہا، اس کی خبر پر بھی فا آئے گا. وہ اسم جو کیا ہو؟ موصوف ہو اور اس کی صفت کیا بنے؟ اس میں موصول. اچھا اب اس کی مثال دے رہے ہیں، اس سے بات سمجھ آ رہی. مثال کیا ہے؟ قل، سورہ جمعہ کی آیت ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اب یہاں پر دیکھو قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تو وہ تمہیں کیا ہوگی؟ پالے گی. اب یہاں پر کیا ہے؟ قل تو خطاب ہو گیا نا. ان حرف حروف مشبہ بالفعل، الموت موصوف، الموت، اور یہ کیا ہے؟ معرب باللام ہے تو کیا ہوگا؟ معرفہ. معرب باللام ہے تو کیا ہوگا؟ معرفہ. اور موصوف اور صفت میں کیا ہوتی ہے؟ مطابقت ہوتی ہے. کس چیز میں؟ تعریف و تنکیر میں. تو اس کی صفت کون آ رہا ہے آگے؟ الذی تفرون منہ. الذی اس میں موصول، اور اس میں موصول کے لیے آپ کو پتہ ہے کیا چاہیے؟ صلہ چاہیے.
اور اس میں موصول کیا ہے؟ معرفہ نکرہ ہے، معرفہ ہے، معرفہ کی اقسام میں سے ہے۔ الذی اس میں موصول، تفرون فعل، ضمیر اس کا فاعل، من ہو جار مجرور مل کر متعلق فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر صفت، موصول صلہ مل کر کس کی؟ الموت موصوف کی، الموت موصوف اپنی صفت سے مل کر انکا اسم، انکا اسم، فإنہ ملاقیکم یہ اس کی خبر، یہ اس کی خبر۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اسم موصول جو، وہ اسم جو موصوف ہو کس کے ساتھ؟ اسم موصول کے ساتھ، یعنی ایسا اسم جس کی صفت اسم موصول آ جائے تو اس کی خبر پر بھی فاقہ داخل ہونا چاہیے، آسان سی بات ہے۔ اسی طرح ایک مثال زائد انہوں نے دی کہ وہ اسم جو مضاف ہو نکرہ کی طرف، وہ اسم جو کیا ہو؟ ایسے نکرہ کی طرف جو جس نکرہ کی صفت جو ہے نا فعل یا ظرف ہے، وہ اسم جو مضاف ہو ایسے نکرہ کی طرف جس نکرہ کی صفت آگے فعل یا ظرف ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی خبر پر بھی فاقہ داخل ہونا چاہیے۔ اس کی مثال سے بات سمجھ آ جائے گی۔ کل غلام رجل یأتینی فلہ درہم، کل غلام رجل فی الدار فلہ، اب یہاں پر دیکھو ترکیب کیسے ہوگی، کل مضاف، غلامی مضاف الیہ مضاف، غلامی اچھا، رجل موصوف، رجل موصوف، یأتینی اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مضاف الیہ ہوا کس کے لیے؟ غلام کے لیے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ غلام ایک ایسا اسم ہے جو مضاف ہے ایک ایسے نکرہ کی طرف جس کی صفت آگے کون آ رہا ہے؟ فعل آ رہا ہے، یا اس کی صفت کون آ رہا ہے؟ ظرف آ رہا ہے۔ کل غلام رجل فی الدار فلہ درہم، اس کی خبر پر بھی فاقہ داخل ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی دیکھو کل غلامی، غلامی مضاف الیہ ہے ما قبل کے لیے، مضاف ہے کس کے لیے؟ ما بعد کے لیے۔ اب اس کا ما بعد ایک ایسا نکرہ ہے جو موصوف ہے اور اس کی صفت کون آ رہا ہے؟ ظرف آ رہا ہے۔ رجل موصوف، فی الدار جملہ ہو کر اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مضاف الیہ، تو ایسی صورت میں بھی فاقہ داخل ہونا صحیح۔ تو یہ کل 6 مثالیں ہوں گی، اب اسی کو بتا رہے ہیں۔ وذالک المتضمن، ذالکہ کا مشارن لے بتا رہے ہیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں المبتدا المتضمن معنی شرطی، کہ وہ مبتدا جو متضمن ہو کس کو؟ معنی شرط کو، اما الاسم الموصول بفعل او ظرف، یعنی یا تو وہ اس میں موصول ہوگا جس کا صلہ فعل ہو یا ظرف ہو، اسی کو بتا رہے ہیں عبارت میں ای الذی جعلت صلتہ جملۃ فعلیۃ، یعنی وہ اس میں موصول جس کے صلے کو کیا بنایا جائے، جس کا صلہ کون لایا جائے؟ جملہ فعلیہ یا ظرفیہ ہو، اور ایسا ظرفیہ مؤولۃ بجملۃ فعلیۃ ہا ہنا بالاتفاق۔ اور آپ کو پتہ ہے ظرف کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ متعلق، اور وہ متعلق کون ہو سکتا ہے؟ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جو ہے شبہ فعل جملہ بھی ہو سکتا ہے، شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ظرف مؤولۃ بجملۃ فعلیۃ ہا ہنا بالاتفاق جس کی تعویل کی گئی ہو جملہ فعلیہ کے ساتھ یہاں پر بالاتفاق، کیونکہ موصول کا جو صلہ ہوتا ہے نا اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، صلہ ہمیشہ کون ہوگا؟ جملہ ہوگا، کیونکہ صلے کے اندر ایک عائد کا ہونا ضروری ہے جو کس کو لوٹے؟ موصول کو لوٹے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ایسا ظرف صلہ بن رہا ہو جس کا آگے جو ہے نا متعلق جملہ فعلیہ ہو بالاتفاق۔ وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ أَن تَكُونَ صِلَتُهُ فِعْلًا أَوْ ظَرْفًا مُؤَوَّلًا بِالْفِعْلِ لِيَتَأَكَّدَ مُشَابَهَتَهُ الشَّرْطَ۔ ہاں وہ کہہ رہے ہیں فعلیہ کی شرط کیوں لگائی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے شرط لگائی گئی کہ اس کا صلہ فعل ہو یا ایسا ظرف ہو جس کی تعویل کی جائے کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ، تاکہ اس کی مشابہت جو شرط کے ساتھ ہونی ہے نا مبتدا کی،
وہ کیا ہو جائے؟ موقد ہو جائے. لأن الشرط لا يكون إلا فعلا، اس وجہ سے، اس لیے کہ شرط جو ہے نا وہ نہیں ہوتی مگر فعل ہی. وفی حکم الاسم الموصول المذکور الاسم الموصوف به، ہاں وہ اس کی مثال آگے دی ہے. وہ کہتے ہیں اسی کے حکم میں ہے، کس کے؟ یعنی وفی حکم الاسم الموصول المذکور الاسم الموصوف به، یعنی اسی کے حکم میں ہے، اس اسم موصول کے حکم میں ہے جس کا ذکر کیا گیا، وہ اسم بھی جو اس میں موصول کے ساتھ کیا ہو، متصف ہو، یعنی اس کی صفت کون آ رہا ہو؟ اس میں موصول، جیسے وہ آگے مثال دی ہے. اچھا دوسری صورت، او النکرۃ الموصوفۃ بہما، یہ ایسا نکرہ ہو جو موصوفہ ہو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، ای باحدہما، یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. وفی حکمہا، وہ کہہ رہے ہیں اسی کے حکم میں وہ مثال بھی ہوگی، الاسم المضاف الیہا، ایسا اسم جو ایسے نکرہ کی طرف کیا ہو، مضاف ہو، جیسے آگے ہم نے الگ سے مثال پڑھی تھی. مثل الذی یأتینی، اب وہ بس یہ بتاتے جائیں گے کہ یہ کس کس کی مثال ہے. وہ کہتے ہیں ھذا مثال للاسم الموصول بالفعل الذی یأتینی فلہ درہم، یہ مثال کس کی ہے؟ وہ اسم موصول جس کا صلہ کون ہو؟ فعل. اب الذی فی الدار، یا فلہ درہم، وہ کہتے ہیں ھذا مثال للاسم الموصول بظرف، یہ مثال ہے اس اسم موصول کی جس کا صلہ کون ہو؟ ظرف ہو، تو اس کی خبر پر بھی فا آ گیا، فلہ درہم. تیسری صورت جو انہوں نے اضافی بتائی تھی وہ کیا تھی؟ کہ وہ اسم جس کی صفت اسم موصول ہے. واما مثال الاسم الموصوف باسم الموصول المذکور، وہ کہتے ہیں کہ وہ مثال اس کی جو اسم موصوف ہو کس کے ساتھ؟ اسم موصول کے ساتھ جس کا ابھی تذکرہ ہوا. فقولہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ، تو یہاں محل استشہاد کون ہے؟ الموت موصوف ہے، آگے الذی تفرون منہ یا اس کی صفت ہے. اب یہاں پر دیکھو الذی اس میں موصول ہے اور اس کا صلہ کون آ رہا ہے؟ فعل آ رہا ہے. اس کا صلہ کون آ رہا ہے؟ فعل آ رہا ہے. تو فإنہ ملاقیکم، تو اس کی خبر پر فا کا داخل ہونا صحیح ہے. ومثل کل رجل یاتینی، یہ کس کی مثال ہے؟ ھذا مثال للاسم الموصوف بفعل، وہ نکرہ جو جس کی صفت کون آئے؟ فعل آئے. او کل رجل فی الدار، یا ہر وہ شخص جو گھر میں ہے، یہ کس کی مثال ہے؟ ھذا مثال للاسم الموصوف بظرف. اصل میں جو ہے نا انہوں نے دو مثالوں کو جمع کیا، اس کی خبر ایک ذکر کی. وہ صاحب قافیہ کا اسلوب ہے اختصار کا، ٹھیک ہے. آپ نے جب اس کو بیان کرنا ہے، لکھنا ہے، تو پھر پوری مثال لکھنی ہے. الذی یأتینی فلہ درہم، الذی فی الدار فلہ درہم، کل رجل یأتینی فلہ درہم، کل رجل فی الدار فلہ درہم. ان کا چونکہ اسلوب کس کا ہے؟ اختصار کا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اکٹھے ذکر کر دی. ھذا مثال للاسم الموصوف بظرف، یہ مثال ہے کس کی؟ اس اسم کی جس کی صفت کیا ہو؟ ظرف ہو. فلہ درہم، یہ اکٹھی خبر دونوں کی ذکر کر دی. اچھا اب ایک اضافی صورت بھی انہوں نے بتائی تھی، وہ کیا تھی؟ کہ ایسا اسم جو مضاف ہو ایسے نکرہ کی طرف، آگے اس نکرہ کی صفت کون آ رہا ہو؟ فعل یا ظرف؟ فعل یا ظرف. وہ کہتے ہیں واما مثال الاسم المضاف الی النکرۃ، مثال اس اسم کی جو مضاف ہو کس کی طرف؟ ایسے نکرہ کی طرف، الموصوفۃ باحدہما، جو متصف ہو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، یعنی فعل کے ساتھ یا ظرف کے ساتھ. فقولک، وہ آپ کا قول ہے. اب آگے شارح نے بھی یہی کام کیا، انہوں نے دونوں مثالیں اکٹھی ذکر کر دیں اور خبر آخر میں ذکر کر دی. کل غلام رجل یاتینی، یہ مثال ہے کس کی؟ ایسے نکرہ کی جس کی صفت فعل آ رہی، جملہ فعلی آ رہی، ٹھیک ہے. اور ایک ایسا اسم ہے جو مضاف ہے ایک ایسے نکرہ کی طرف جس کی صفت فعل آ رہی ہے. کل غلام، تو یہاں اس محل استشہاد کون ہے؟ غلام، لفظ غلام. اب غلام مضاف ہے رجلین کی طرف، اور رجلین وہ نکرہ ہے جس کی صفت کون آ رہا ہے؟ جملہ فعلی آ رہی ہے. اسی طرح کل غلام رجلین فی الدار فلہ درہم، تو یہاں پر بھی رجلین موصوف اور فی الدار اس کی صفت، تو اس کی خبر کیا ہے؟ فلہ درہم. اب آگے اسی سے متعلق چند احکام اور بتا رہے ہیں. یہ بات پوری ہو گئی، یعنی حاصل کیا ہوا کہ وہ مبتدا
جو معنی شرط کو متضمن ہو امکان خاص کے ساتھ۔ امکان خاص کا معنی ہے کہ سلب ضرورت جانبین سے ہو، یعنی قصد ہے یا نہیں ہے دونوں سے قطع نظر، ٹھیک ہے؟ تو اس کی خبر پر فا کا داخل ہونا بھی صحیح ہے، نہ داخل ہونا بھی صحیح ہے۔ اس کی مثالیں آ گئی۔ اب وہ آگے چند اور چیزیں اسی کے احکام کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لیتا اور لعل، اس کی خبر پر فا کا داخل کرنے کے بارے میں کیا ضابطہ ہے؟ وہ کہتے ہیں لیتا اور لعل مانعان بالاتفاق، بالاتفاق ان کی خبر پر کیا نہیں ہوگا؟ فا داخل نہیں ہوگا، فا داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ فا تو داخل ہو رہا تھا اس وجہ سے کہ کلام کی مشابہت ہو جاتی تھی کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ۔ اور لیتا اور لعل تو جو ہے یہ کیا ہے؟ انشائیہ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ انشائیہ ہیں۔ تو یہ اس مشابہت کو کیا کرنے والے ہیں؟ زائل کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ کلام کو کہاں سے نکال دیتے ہیں؟ خبریہ سے نکال کر کہاں لے جاتے ہیں؟ انشائیہ کی طرف۔ کلام کی دو قسمیں نا، خبریہ اور انشائیہ، جملہ خبریہ اور انشائیہ۔ تو یہ کلام کو خبر سے نکال کر کہاں لے جاتے ہیں؟ انشائیہ میں۔ اس وجہ سے جو ہے یہ کیا ہے، ان کی خبر پر فا کا داخل کرنا بالاتفاق کیا نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور شرط اور جزا جو ہے یہ کس کی قبیل سے ہیں؟ خبریہ کی۔ اسی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ان کو بھی انہی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ملحق کیا، ٹھیک ہے؟ بعض لوگوں نے کیا کہا کہ ان کی خبر پر بھی فا کا داخل ہونا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ گو کہ جمہور کا جو ہے نا وہ کیا نہیں ہے، جمہور کی یہ رائے نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ معنی نہیں ہے، یعنی ان جو ہے یہ کس سے معنی نہیں ہے؟ خبر پر دخول فا سے کیا نہیں ہے؟ معنی نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال تو پیچھے بھی گزر چکی، ان الموت الذی ولی، اور ایک مثال آگے بھی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار۔ اب یہ دیکھو ان، اور آگے اس میں موصول آ رہا ہے اور اس کی صلہ جو ہے نا فعل آ رہا ہے، تو اس کی خبر کیا ہے؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْهُ، تو یہ خبر پر کیا آ گیا؟ فا آ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ان جو ہے نا وہ کیا نہیں ہے؟ معنی نہیں، ٹھیک ہے؟ نص آ گئی نا اس کے بارے میں۔ اور بعض لوگوں نے جو ہے وہ کیا کیا ہے، انا کو بھی اسی کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ انا کی خبر پر بھی فا کا داخل ہونا صحیح نہیں ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ وہ بھی کیا نہیں ہے؟ خبر پر دخول فا سے معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ قرآن پاک کی نص بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، آگے کیا ہے؟ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ۔ اب یہ دیکھو أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یہ مبتدا تھا، آگے اس کی خبر آ رہی ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ، تو اس پر کیا آ رہا ہے؟ فا آ رہا ہے۔ اسی طرح لَكِنَّ، یعنی انہوں نے کہا جس طرح لیتا اور لعل کی خبر پر فا کا داخل ہونا صحیح نہیں ہے، اسی طرح انا اور لکنہ کی خبر پر بھی فا کا داخل ہونا صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ لیتا اور لعل کے بارے میں تو ہے، البتہ انا اور لکنہ کے بارے میں یہ بات کیا نہیں ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں لکنہ کی خبر پر بھی فا کا داخل ہونا کیا ہے؟ معنی نہیں ہے۔ اس پر ایک شعر پیش کر رہے ہیں، فواللہ ما فارقتکم قالیا لکم، یعنی قسم کھا رہا ہے شاعر کہ میں نے تم سے جدائی تم سے بیزار ہو کر اختیار نہیں کی، ولیکن ما یقضا فسوف یکون، یہ خبر ہے، اس پر کیا آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو چیز طے ہو جاتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھو لیکن ما یقضا، لیکن کی خبر کیا ہے؟ فسوف یکون، اور فسوف پر کیا آ رہا ہے؟ فا آ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لیکن بھی خبر پر دخول فا سے کیا نہیں ہے؟ معنی نہیں ہے، منع نہیں کرتا۔ صرف کون منع کرتے ہیں؟ لیتا اور لعل، اس لیے کہ وہ کلام کو کہاں سے؟ خبر سے نکال کر انشاء میں لے جاتے ہیں، اور خبر پر فا کا داخل ہونا یہ تو اس وجہ سے ہوتا ہے نا کہ مبتدا کی مشابہت ہوگی شرط کے ساتھ، تو شرط اور جزا جو ہے یہ کس کے باب سے ہیں؟ خبر کے باب سے، اس وجہ سے وہاں پر نہیں آئے گا، باقی جگہوں پر آئے گا۔ اب یہاں پر ایک بات اور ہے، اس کو چلو کہ بعد میں کریں۔